بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت خوشحالی کا دور تھا، مال کی فراوانی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بار بار اعلان کیا جاتا، آج عطیات وصول کر لیں، آج کپڑے وصول کر لیں، آج فلاں چیز وصول کر لیں۔ یہ ایک خوشحالی کا دور تھا اور برکت کا دور تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے شہزادے تھے، سخاوت میں بڑے مہارت رکھنے والے تھے، تو ان کی سخاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مال میں مزید اضافہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے خلافت میں اپنے جوانی کے دور میں قدم رکھا تو مالی اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھرپور وظیفہ ملا کرتا تھا، جس سے آرام سے گزارا ہو جاتا تھا اور خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ اسی زمانے کے اندر پھر خراسان اور تبرستان کا غزوہ پیش آیا، تو اس میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھرپور شرکت کی اور اپنے بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح افریقہ کی طرف اور غزوہ طرابلس میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رحمہ اللہ کے ماتحتی میں لڑے، اور وہ افریقہ تک جا کر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور افریقہ کے بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کیا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری تھی، اور یہ ملی خدمت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ تھا، اور ان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے۔ خود شیعہ حضرات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خراسان کے علاقے میں یزید جرد بن شہریار کی حکومت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس کو فتح کیا تو اس کی 2 شہزادیاں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شہزادیوں کے لیے 2 شہزادوں کا انتخاب کیا، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی ان کا نام شہربانو تھا، انہی سے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یہ شیعوں کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ پھر حضرت علی اور حضرت حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں قرابت داری بہت قریبی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو لگتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ عمرے کے سفر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذمہ داری کے لیے چھوڑا، اور ایک قاصد مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے، اور خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک جانور ذبح کیا اس لیے کہ احرام کی حالت سے باہر آ جائیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے سے واپس آئے تو
کہا کہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نہ سوچیں کہ میں خود چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، تو فرمانے لگے کہ میں اس وجہ سے گیا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر نہیں ٹھہریں، آپ اپنے بابرکت سفر کو جاری رکھیں اور اپنے ہمراہیوں کو بھی لے کے جائیں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ایک بھرپور مثال ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا تعلق تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی گہرا تعلق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ان کی خلافت کا دور کا آخری حصہ تھا، اس میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے بار بار ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان فتنہ پرور لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیں، ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے اپنے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں یہ کہتے تھے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو کسی طرح راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ پھر صحابہ کرام سب جب حد سے آؤٹ بات ہونے لگی تو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھیجا تلوار دے کر، اور حفاظت کے پہرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم مجھے بڑا سمجھتے ہو تو یہ تلواریں نیام میں ڈال لو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ جب معاملہ اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ بلوائیوں نے حملہ کیا، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، لہو لہان ہو گئے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پہرے داری کرتے رہے، یہاں تک کہ باغیوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے حفاظت ہے تو وہ پچھلی طرف سے چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے اتر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سخت قسم کی تنبیہ کی کہ تم ایک امیر المومنین کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ بہت سخت قسم کی ان سے باز پرس کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم دروازے پر تھے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بدبختی پر اتر آئیں گے کہ وہ کہیں اور سے گھر میں چھلانگ لگا کر اتر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے خالو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے خالو لگتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دو بڑی بہنیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالو بھی تھے اور اس وقت کے امیر المومنین بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ راشد بھی تھے، اس لیے ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ناشر قرآن اور جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے محافظ تھے، اپنے خالو کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی اور بھرپور دفاع کیا۔ باقی جو تقدیر میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ 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 اللہ